السلام علیکم ویورز. یہ سوال ہے اسلام آباد سے اور سوال بھیجنے والے ہیں فرقان علی. سوال یہ ہے کہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان، ترکی، چائنا، رشیا اور ایران وغیرہ شامل ہوں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ فرقان صاحب، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، میں روزنامہ جنگ کے لیے آج کل قسط وار کالم لکھ رہا ہوں جس کی غالباً آج چوتھی قسط چھپی ہے. اس قسط وار جو کالم ہے اس کا تعلق ہے مسلمانوں کے عروج و زوال سے، اور یہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی سمری ہے، خلاصہ ہے، جو میرا خیال ہے 5-6 کالمز میں I'll be able to complete. تو ظاہر ہے وہ سمری ہو سکتی ہے اور وہ ہر سن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اچھا، اور یہ کالم حضور پہ مکہ میں نازل ہونے والی پہلی وحی سے لے کر قیام پاکستان تک کئی صدیوں پر محیط کالم ہے. سن ہے آگے 2-3 سطروں میں کدھر کیا ہو رہا تھا. اس میں آٹومن امپائر بھی ہے، اس سے اسپین بھی ہے، اس میں مغل سلطنت بھی ہے، ایران کے صفویز بھی ہیں، پرل جو چل رہا ہے یا آگے پیچھے چل رہا ہے وہ سارا بیان ہے. اچھا، میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکہ میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے سال سے لے کر قیام پاکستان تک کئی صدیوں پہ محیط ہے. اچھا، اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی سمجھ آتی ہے. ایک خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا جو بھی اسے پڑھے گا کہ ایک بالکل چند صفحات پہ مشتمل میں اگر 5-6 کالم میں ختم ہو جائے اس کا مطلب you will be able to finish it within half an hour. اور ایک امپیکٹ ہی اور طرح کا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی صدیوں میں اتنی تبدیلیاں. اچھا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ سلسلہ ہے تو مسلمانوں کے عروج و زوال سے متعلق، لیکن اس سے باقی قوموں کا بھی کمال اندازہ ہوتا ہے اور بندہ یہ محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے بہت واضح طور پہ کہ ورلڈ آرڈرز تبدیل ہونے کے لیے ہی مرز وجود میں آتے ہیں. اور یہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے کہ بے شک میں دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، اب آپ جتنی سویلائزیشنز ہیں پرانی بے شمار تو جن کے نام و نشان مٹ چکے، بلکہ میں اس پہ بھی ایک آدھ پروگرام کروں گا. جو سویلائزیشنز اپنے اپنے وقت میں بہت ہی نام و نشان مٹ گئے، لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے آج، ایون پڑھے لکھے لوگ ان سویلائزیشنز کے. اچھا، اگر ایسا ہی رہنا ہوتا ہے ورلڈ آرڈر کبھی کسی کا کبھی کسی کا، اور جو سپیریئر ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ مودودی صاحب کا بھی ایک ہے چھوٹا سا کتابچہ ہے بناؤ اور بگاڑ اس کو کہتے ہیں. کسی قوم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، کسی مذہب کا ٹھیکہ نہیں، ماننے والوں کا ٹھیکہ نہیں. اگر آپ سپیریئر ہو، اگر آپ لیڈ کرنے کے قابل ہو تو آپ کو قیادت ملے گی، ورنہ کارخانہ قدرت میں میرٹ ہی پہلی چیز ہے اور میرٹ ہی آخری چیز ہے. اچھا، ورنہ آج تک فرعون حکومت کر رہے ہوتے، میسوپوٹیمینز کر رہے ہوتے، آج بھی حمورابی کی حکومت ہوتی، وہ اس طرح کا نہیں ہے کام. آپ کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ کیا ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ورلڈ آرڈر ہوتا ہی تبدیل ہونے کے لیے ہے. باریاں ہیں، کسی کی چند اشروں کے لیے، کسی کی کچھ زیادہ اشروں کے لیے لگ گئی، ادروائز کدھر گیا گریٹ برٹن، برطانیہ عظمیٰ؟ کہتے جی ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا ایسے. اچھا، کل کی بات ہے آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، مسلمانوں کا عروج دیکھیں آپ، کیا 3 بر اعظموں پہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا پہ ڈنکے بجتے تھے.
سلمان کو ویسٹ والے، سلمان کو خود، سلمان کی جو اپنی سلطنت تھی اس میں اس کو کہتے تھے سلمان قانونی، اور اہل یورپ، اہل مغرب، یورپ نہیں صرف، وہ کہتے تھے اس کو سلمان عالی شان، یعنی سلمان دا میگنیفیشنٹ۔ کدھر گئے؟ خدا کی پناہ، یہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، میں تو اسے خلافت نہیں کہتا، چونکہ میرے نزدیک خلافت وہی تھی، ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، یا اس کے بعد ایک پیچ ہے چھوٹا سا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اس کے بعد میں نہیں، خلافت بہت بھارا لفظ ہے بھائی، میں نہیں کسی اور کے لیے استعمال کرتا۔ تو سلطنت عثمانیہ کا جو عروج تھا یہ کل کی بات ہے، کوئی صدیاں تو نہیں ہوئی، کہانی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ختم ہونا ہے آج نہیں تو کل۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا ہے۔ آپ نے جن ملکوں کا ذکر کیا کہ جی پاکستان ہے، ٹرکی ہے، چائنا ہے، روس ہے اور ایران ہے، یہ تو بہرحال کہانی اور طرح کی ہے، اس میں پاکستان کو کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی جو مجھے اچھی نہیں لگی، یہ سچی بات ہے، میں ہرٹ ہوا ہوں، سچ بھی ہے۔ تو وہ جو پروین شاکر نے لکھا تھا نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل چائنا کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے اس نے ہٹ کیا بہت بری طرح۔ وہ کب تک ہمارا مستقبل لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے گا؟ معاشی ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، دماغ کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ٹانگیں چلنا بھول گئی ہیں۔ وہ 22-24 کروڑ کا ملک ہے، کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی اس میں نئی روح پھونک سکے، کوئی ان میں نئی جان ڈال سکے، وہ کرے خاکی میں جان پیدا کرے والی بات ہو، تو کیوں بھائی کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ کہنے کو پوری دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کا ٹریڈ وغیرہ یہ وہ لین دین، امپورٹ ایکسپورٹ، ساری دنیا کے ساتھ معاملہ اپنا چلتا ہے، وابستہ کس کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ پاکستان کا مستقبل اگر اس کو اچھی لیڈرشپ ملتی ہے تو اللہ پاک کے بعد اگر وابستہ ہے تو عوام کی اپنی پرفارمنس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اب کل تک امریکنز کے ہاتھ دیکھ رہے تھے، پھر وہ چائنیز کے ساتھ وابستہ ہو گیا، کل کہیں گے اس کے ساتھ، نہیں، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اس سو کالڈ نیو ورلڈ آرڈر میں اگر یہ مرض وجود میں آتا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، پاکستانی کس طرح بیہیو کر رہے ہوں گے، پاکستانی کس طرح ایکٹ کر رہے ہوں گے، ان کا اس میں کردار کیا ہوگا، ان کی ان پٹ اس پورے کھیل میں کیسی ہوگی، کیا ہوگی، کتنی ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے تو کسی چیز سے لمبی چوڑی دلچسپی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔